دنیا میں خراب ہو رہا ہے. کل تک جس ہندوستان کی مثال امریکہ کا اوباما دیا کرتا تھا، جس ہندوستان کو امریکہ کی پارلیمنٹ میں ٹھہر کے یاد کیا جاتا تھا، جس ہندوستان کی عزت و عظمت کے جھنڈے انگلینڈ میں آسٹریلیا میں لہرائے جاتے تھے، آج یہ NRC اور CAB کا بل لا کر اسی ہندوستان کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. وہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں انسانیت ہے، وہ مثال دیتے تھے، دیکھو ایک ملک کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی آپس میں اتنی محبت سے رہتے ہیں. یہ کیسا دیش ہے؟ جس دیش کی مثال دی جاتی تھی، جس کی ایکتائی کی، اتحاد کی مثال دی جاتی تھی، یہاں پر ہر پارٹی کو ووٹ دینے والے ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں، مگر یہاں پر کسی کا زور نہیں تھا کہ تم فلاں پارٹی کو ووٹ دو گے، فلاں کو دے گے. نہیں، ہر ایک کو اختیار تھا، اپنے من سے جس کو چاہے آپ ووٹ دے سکتے ہیں. آج اسی آزادی کو، اسی انسانیت کو دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، ان سے کھینچا جا رہا ہے. آج مسلمان کو الگ، ہندو کو الگ، مسلمان اور ہندو کے نام پر فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے کروائے جا رہے ہیں. ایک کام کے لیے ایک ایک کو پیدا کیا. یہ کام خدا کی قدرت سے ہے، اس کا انکار کوئی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. اب آپ کو قرآن پڑھنا سیکھنا ہے. کل سے 5 ڈبے پہ قرآن سیکھنے کے لیے کون کون آئیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ایک بھی نہیں آئے گا؟ واہ بھائی واہ. مطلب قرآن پڑھنا 5 ڈبے پہ نہیں سیکھا جاتا، ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں سیکھا جاتا. کل سے قرآن سیکھنے کے لیے سرکل انسپیکٹر صاحب کے پاس کون کون آئیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہاں، مطلب قرآن پولیس اسٹیشن میں نہیں سیکھی جاتی، قرآن حافظ قرآن کے پاس سیکھا جاتا ہے، کے پاس سیکھا جاتا ہے، استاد محترم کے پاس سیکھا جاتا ہے، مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے. پتہ کیا چلا؟ ایک ایک کام کے لیے اللہ نے ایک ایک بندے کو پیدا کیا. سبحان اللہ. بات سو، دنیا لے لو چاہے دین لے لو، دنیا لے لو چاہے دین لے لو. دین کے کاموں کے لیے بھی اللہ نے دینداروں کو پیدا کیا، دنیا کے کاموں کے لیے اللہ نے دنیا داروں کو پیدا کیا ہے. مگر پیارے بزرگ اور دوستوں سنو، زندگی میں انسان کی سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی تمنا، خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے، اللہ کا پیارا بنے، اللہ کا اچھا نیک لاڈلا پیارا چہیتا بندہ بنے. اب کسی کو بھی اگر محبوب خدا بننا ہے تو وکیل صاحب کنے بیٹھنے سے کوئی محبوب خدا نہیں بنتا، ڈاکٹر صاحب کنے بیٹھنے سے کوئی محبوب خدا نہیں بنتا، انجینئر صاحب کنے بیٹھنے سے کوئی محبوب خدا نہیں بنتا، جج صاحب کے پاس بیٹھنے سے کوئی خدا کا پیارا، خدا کا محبوب، اللہ کا ولی نہیں بنتا. اب اللہ والا محبوب خدا، خدا کا پیارا بننا ہے تو اسے بندہ نواز کرنے آنا پڑے گا، اسے غریب نواز کرنے آنا پڑے گا، اسے غوث اعظم کے پاس آنا پڑے گا، اسے حسنین کریمین کے پاس آنا پڑے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث اعظم، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. اللہ والے بننے کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا. روٹھے مولا کو منانے کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا. اپنے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا ضروری ہے. اپنے آپ کو نیک بنانا ہے. وکیلوں کا نے بیٹھنے سے کوئی نیک نہیں بنتا، غرور آتا ہے. لیڈروں کا نے بیٹھنے سے تو آپ ایسا دیکھ رہے ہیں آج کل ذرا لیڈروں کا نے بیٹھتے کہ وائٹ کپڑے پہنا ہوئے ایسا ہی پوچھو ایسا ہی کیا ہم ایسا دیکھو دنیا داروں کا نے بیٹھنے سے غرور پیدا ہوتا ہے.
वलियों गले बैठने से आजिजी पैदा होती है, सुभान अल्लाह, मोहब्बतें पैदा होती है, जैसे रहम सुभान पैदा अल्लाह, होता है, सुभान अल्लाह। इंसानियत पैदा होती है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए ये जितने लोग दिल्ली में बैठ के इंसानियत की धज्जियां उड़ा रहे ना, इन्होंने अल्लाह वालों को नहीं समझा। इसलिए ऐसे बदबख्त जालिमाना बिल और एक्ट पास किए हैं एनआरसी और सीएए की शक्ल में, जिससे इंसानियत की धज्जियां उड़ रही है, इंसानियत शर्मसार हो रही है, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में खराब हो रहा है। कल तक जिस हिंदुस्तान की मिसाल अमेरिका का ओबामा दिया करता था, जिस हिंदुस्तान को अमेरिका की पार्लियामेंट में ठहर के याद किया जाता था, जिस हिंदुस्तान की इज्जत और अजमत के झंडे इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में लहराए जाते थे, आज ये एनआरसी और सीएबी का बिल लाकर इसी हिंदुस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वो लोग कहते थे कि यहाँ इंसानियत है, वो मिसाल देते थे, देखो एक मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में इतनी मोहब्बत से रहते हैं। ये कैसा देश है जिस देश की मिसाल दी जाती थी, जिसकी एकताई की इत्तेहाद की मिसाल दी जाती थी। यहां पर हर पार्टी को वोट देने वाले एक ही लाइन में खड़े हैं, मगर यहां पर किसी का जोर नहीं था कि तुम फुला पार्टी को वोट दोगे, फुला को देगे, नहीं, हर एक को इख्तियार था, अपने मन से जिसको चाहे आप वोट दे सकते हैं। आज इसी आजादी को, इसी इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इनसे खींचा जा रहा है। आज मुसलमान को अलग, हिंदू को अलग, मुसलमान और हिंदू के नाम पर फितने, फसाद, लड़ाई झगड़े करवाए जा रहे हैं। मेरे को बोले मौलाना एनआरसी आ गया मौलाना। मैं बोला क्या करना भाई एनआरसी, बोले तो बोलता तो रिपोर्टर है क्या, पानी में डाल के तो पीने का। नहीं मौलाना एनआरसी बोले तो पेपर तैयार रखना, नहीं रखे तो डिटेंशन कैंप में डाल देते कहते। बोला डिटेंशन कैंप क्या, बोले तो जेल से बदतर है मौलाना, सांस लेने भी सोचना पड़ता। ऐसा भयानक जेल बनाए, ऐसी भयानक कैंप बनाए, वहां डाल देते कहते मौलाना। अरे बाप रे बाप। मैं बोला कहाँ है वो, कौन से पेपर आओ? बोले वो दादा के जमाने के 1987 के पहले के पेपर आना ना, दादा के, अम्मी के, अब्बा के। अरे बाप। मैं बोला कहीं के पेपर आ? बर्थ सर्टिफिकेट। अरे बोला घर में पैदा हुए रे। कहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट क्या लगाया? नहीं, जिस कौम के पास जरूरत को जाने बैतुल खला नहीं है, उसका सर्टिफिकेट आ रहती है। अजीब और गरीब मामला है मेरे भाई। बोले मौलाना जिसके पास पेपर नहीं है क्या करने वाले, मालूम क्या करने वाले? पाकिस्तान भगा देने वाले मुसलमान, पाकिस्तान भगा देंगे मुसलमानों को पाकिस्तान। बोला ऐसा, अब आएंगे सिद्धि पेट में, आपका ने पेपर है नहीं है, आपका ने है नहीं है, आपका ने नहीं है, चलो पाकिस्तान। क्या अच्छा बिल लेके आए, वाह वाह वेरी गुड। सोच रहे दिल्ली में बैठ के ऐसा होगा, सिद्धि पेट में से इनका ने पेपर नहीं, उनका ने पेपर नहीं, पूरे मिल के आएंगे, ऐसा बोरी बिस्तर ऐसा सर पे उठाएंगे, ऐसे कच्चे बनाएंगे, उसके बाद रोते रोते अलविदा 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 बोलते पाकिस्तान को चले जाएंगे। बिल्ली के खाब में चिचड़े। जोड़े बने की हद हो गई मेरे भाई। पेपर नहीं है तो कहते हिंदुस्तान से निकाल देते कहते। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है। बेशक, ये हमारा मुल्क है। बेशक। इसका जरा बोलो हमारा, जोर से बोलो हमारा मुल्क है। वो जो ताजमहल है ना, तुम्हारे बाप ने नहीं, हमने बनाया है। कुतुब मीनार हमने बनाया है, चार मीनार हमने बनाया है, किला गोलकुंडा हमने बनाया है, दिल्ली की जामा मस्जिद हमने बनाई है। अरे वो लाल किला जिसके ऊपर से हिंदुस्तान की इज्जत और अजमत नहीं करता, इनका इंतखाब, इनका पैदा करने वाला रब करता। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसको चाहता है चुन के अपने बंदों में से निकालता है और उनको विलायत के मनसब पे बिठा देता है। सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह चाहता है उसको अल्लाह वली बनाता है। ये खुदा के मुंतखब बंदे हैं मेरे भाई, जिन्हें खुदा चुन लिया। सुभान अल्लाह। जरा सोचो वो ऐब वाले होंगे, सोचो भाई,
ऐप वाले होंगे। नहीं। तुम अपनी मस्जिद का इमाम भी चुन के लाए तो देखते नहीं खिरत कैसी है, नमाज की पाबंदी कैसी है, फिर सैलरी हिसाब की है नहीं है, सारी चीजें तुम चुन के लेके आते। तुम अपनी मस्जिद का इमाम ऐबदार पसंद नहीं करते, बेशक। तुम अपने बच्चों का टीचर ऐबदार पसंद नहीं करते, नाखिस को अपने बच्चों का टीचर बनाना गवारा नहीं करते। अगर बच्चा आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल को भी जा रहा है तो आप चाहते हैं कि मेरी बच्ची की टीचर कामिल हो, लायक फायक हो, आला तालीम याफ्ता हो, हाईली क्वालिफाइड हो। अरे जरा सोचो, तुम अपने टीचर के लिए खैर मुअल्लिम खैर इल्म याफ्ता का इंतखाब नहीं करते। आप चाहते हैं कि एक हाईली एजुकेटेड हो। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सोचो, जब तुमने अपना इमाम चुना है तो तुमने अच्छे का इंतखाब किया, कामिल का इंतखाब किया, अखलाक वाले का इंतखाब किया। अरे जब खुदा अपना दोस्त अपने बंदों का रहबर मुंतखब कर रहा है, उनको चुन रहा है, तो क्या खुदा किसी ऐब वाले को चुनेगा, किसी नाखिस को चुनेगा, किसी ऐसे वैसे को चुनेगा? नहीं नहीं। इसलिए तो रब ने ऐसे को हिंदुस्तान का सुल्तान बनाया। 1 लाख औलिया अल्लाह हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए, मगर सारे मिलकर भी मेरे गरीब नवाज के बराबर नहीं हो। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए ऐसा इंतखाब किया। पूरी दुनिया में औलिया अल्लाह पैदा हुए, मगर कोई गौसे आजम के जैसा नहीं हुआ। अल्लाह ने अपने नबी के नवासों को ऐसा इंतखाब किया। हर नबी के घर में नवासा पैदा हुआ, हर नबी के घर में पोतरा पैदा हुआ, मगर किसी नबी का पोतरा भी मेरे मुस्तफा के नवासों जैसा नहीं। अल्लाह ने दक्कन के ख्वाजा को चुना। इसी दक्कन में सैकड़ों हजारों औलिया अल्लाह पैदा हुए, मगर अल्लाह ने बंदा नवाज जैसा किसी को नहीं बनाया। ये अल्लाह का इंतखाब है मेरे भाई। 600-700 साल हो गए, बंदा नवाज जैसा कोई नहीं आया। 800 साल हो गए, बड़े बड़े शहीनशाह, लीडर, बादशाह, सूरमा हुरमा सब आए, मगर गरीब नवाज जैसा कोई नहीं आया। दुनिया में बड़े बड़े शहीनशाह पैदा हुए, दरियाओं पर, पहाड़ों पर, जमीनों पर हुकूमत करने लगे, मगर मेरे गौसे आजम जैसा कोई पैदा। हजारों लाखों करोड़ों नमाजी, रोजेदार, आबिद, साहिब पैदा हुए, मगर इमाम हुसैन जैसा कोई और पैदा क्यों? इनके जैसा क्यों नहीं हो सकता कोई? क्योंकि ये किसी और का इंतखाब नहीं, ये रब्बे जुल जलाल का इंतखाब। ये खुदा के चुने हुए बंदे हैं मेरे भाई। अजीब व गरीब पागल कौम है। अक्ल कहाँ मर गई समझ में नहीं आया। गली गली चप्पा चप्पा फिर के खुरचना खा रही। सड़े 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 हालतों में बैठ के जाके जो है इजाबत कर रहे। कई जगह ऐसे शौचालय, वॉशरूम, बैतुल खला, बाथरूम नहीं है तो जाके जो है खेतों में बैठ रहे। इतनी दीवानी कौम, इतनी पागल कौम अपने आप को बोल बहुत ऊंचा है तो अल्लाह के नबी के बराबर भी हो सकते हैं। क्या कर रहा नहीं? अल्लाह के नबी के बराबर हो जाए तो शैतान के बराबर भी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी के बराबर हो सकता है। दरे मुस्तफा पर, बल्कि उनके गुलामों के दर पर कुत्ते जो फिरते नहीं, उन कुत्तों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। बदबख्ती है मेरे भाई। इतने बड़े नबी की उम्मत में पैदा हुए, उनका कलमा पढ़ रहे,
ان کے غلام بننا، ان کے عاشق بننا، ان کے دیوانے بننا، ان کو اپنی جان سے زیادہ چاہنا، اپنی اولاد سے زیادہ چاہنا، اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہنا، یہ شرف کی بات ہے. یہ چھوڑ دیے ہم نبی کے برابر ہو سکتے ہیں. غوث اعظم بھی عام درجے کے انسان تھے، ہم بھی چاہے تو عام درجے کے انسان ہم بھی بن سکتے ہیں. ہاں ایسا کیسا بنتے ہیں؟ بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے، زور سے بولو. نہیں بن سکتے. پوری دنیا میں بیٹا باپ کے جیسا نہیں بن سکتا. بے شک بے شک. بن سکتا تو کل جا کے گھر میں بولنا عبد الجلیل صاحب تم خاموش بیٹھو، آج سے میں عبد الجلیل ہوں. بیٹا باپ کے جیسا نہیں ہو سکتا، بہو ساس کے جیسے نہیں ہو سکتی، داماد سسرے کے جیسا نہیں ہو سکتا، مالک سیٹ کے جیسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا تو کل ریہرسل کر کے دیکھو، مالک کو بول دینا سیٹ خاموش بیٹھ جاؤ، آج سے میں سیٹ ہوں. نڈلی مت دیتا. کل نماز اثر میں بھی میرے کو آنا پڑتا سیدھی پیٹ جنازے کی نماز پڑھانے کے واسطے. نقشبندی صاحب کا فارمولا بڑا خطرناک تھا، جنازہ نکل گیا. ہو سکتا میرے بھائی؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا میرے بھائی. جاہلانہ باتیں. جب ایک نوکر سیٹ کے جیسا نہیں ہو سکتا تو ایک غلام اپنے آقا کے جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دروں کی چوکٹیں چومنے والا غلام غوث پاک غریب نواز بندہ نواز کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جاہلانہ باتیں کون سی اکثر میں گھس رہی ہے باتیں میرے کو سمجھ میں نہیں آئے. آج تک میرے کو سمجھ میں نہیں ہے یہ باتیں. کیا جہالت چل رہی ہے عوام کے بیچ میں، نعوذ باللہ اولیاء اللہ کی گستاخی، بے ادبی، شرارت ذرات. اب ایک صاحب بولے میرے مولانا درگاہ کو جاتے، بالکل اچھی بات ہے، نو پرابلم، مگر وہاں جا کے آپ لوگ سجدے کرتے نا. لوگ بولا حولا ہو گیا. جو قوم دن میں 5 مرتبہ خدا کو سجدہ نہیں کری، انہیں ولی کو سجدہ کیسا کرتی ہے؟ ہولے نہیں، خدا کو جو قوم سجدہ نہیں کر رہی انہیں غوث پاک کو سجدہ کرتی. جو قوم اللہ کو سجدہ کرنے کے واسطے چلو رے نماز کو بول کے اٹھائے تو نماز کو نہیں آ رہی قوم. NRC آ گیا، نئے نئے ٹینشن آ گئے، آدھار کارڈ لوگوں کا نہیں. اب تو پڑھ رہے نماز بولے تو بنا دے تو آدھار کارڈ کو. جو قوم تک ٹینشن میں نماز نہیں پڑھ رہی انہیں درگاہ کو جا کے سجدہ کر دی. خدا کی قسم آج تک کوئی شخص درگاہ کو سجدہ کرائی نہیں. آپ بولیں گے مولانا نئی باتیں کر رہے ہیں. روزانہ درگاہ میں تو جا رہے ہیں لوگ، سجدے کر رہے ہیں، پیشانیاں ٹیک رہے ہیں، ناک ٹیک رہے ہیں، منہ ٹیک رہے ہیں، ہاتھاں ٹیک رہے ہیں، سو بھی چھوڑا وہاں پہ. پھر نقشبندی صاحب بول رہے ہیں وہاں سجدہ ہوتا ہی نہیں. خدا کی قسم یاد رکھ لو سجدہ نہیں ہوتا. اگر میں ایسے ہی اعلان کر دیا سدھی پیٹ میں کہ کسی درگاہ میں سجدہ نہیں ہوتا تو ایک صاحب بازو والے معلوم جماعت والے جی معلوم معلوم بول کے خود کے دیکھیں. بازو والے کیا کرے، بولے نقشبندی صاحب آپ بالکل غلط بول کے جا رہے ہیں سدھی پیٹ میں. بولا کیا کرے؟ بولے درگاہ پہ سجدہ نہیں ہوتا. بولے ہمیں بولا خدا کی قسم نہیں ہوتا درگاہ پہ سجدہ. بولے نہیں نقشبندی صاحب درگاہ پہ سجدہ ہوتا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. بولا تو کبھی جاتا ہی نہیں درگاہ کو، تیرے کو دکھا. ہم پیدا ہوئے جب سے درگاہ کو جا رہے ہم کو نہیں دکھا. میرے نقشبندی صاحب کل فجر کی نماز آپ سدھی پیٹ میں پڑھ لیجئے. فجر پڑھ کے درگاہ کو جائیں گے، کتنے لوگ سجدے کرتے وہ میں بتاتا ہوں. بولا مثال دے رہا ہوں، سمجھانے آپ کے اندر بات داخل کرنے. بولا ویری گڈ، چل. سدھی پیٹ میں فجر کی نماز پڑھ لی ہے، پڑھنے کے سیدھا درگاہ کو پہنچ گئے. جا کے دیکھتے ابھی وہاں درگاہ شریف کا نہیں، ابھی درگاہ کے قریب میں ابھی جوتے اتار رہے ہیں. اپنا ایک سنی بھائی درگاہ پہ ڈنگ بول کے مارا. دیکھے نقشبندی صاحب رات میں آپ جھوٹ بولے، دن میں پکڑے گیا. بھابھی یہی بول رہا میرے بار بیٹے بیٹھ کا بھی ساتھ میں معلوم ہوتا کیا بول رہے نقشبندی صاحب. بولے نقشبندی صاحب دیکھے. بولا کیا دیکھے؟ سجدہ. ارے بولا دیوانے تو اس کو سجدہ سمجھ رہا، سجدہ نہیں ہوتا رہے. ہولے انہیں سجدہ کرنے نہیں چھکا، انہیں اللہ کے ولی کے قدموں کو چومنے چھکا. سجدہ الگ ہے، اولیاء اللہ کے قدم چومنا الگ ہے. زور سے بولو الگ ہے. زور سے بولو. الگ ہے.
अब अगर तू इसको सजदा समझ रहा तो ये तेरी गलत फहमी है। हर बोतल पकड़ के बैठने वाला शराबी नहीं होता। बेशक बाद मरतबा बोतल में बिस्लरी भी होती है, बिस्लरी का बॉटल भी होता है। बाज बोतल जो है दिखने में शराब के जैसे दिखते हैं, हालांकि वो बोतल थम्स अप का होता है। हर बोतल शराब का नहीं होता। तू हर एक को जब शराब पी रहे, गलत नहीं, ये तेरी आंखों का कसूर है, ये तेरी अक्ल के मुर्दा होने की अलामत है। तू गलत समझ रहा है। वो झुकने वाला सजदा करने की नीयत से नहीं झुका, झुकने वाला वली के कदमों को चूमने की नीयत से झुका। वली के कदमों को चूमने की नीयत से। बोले मौलाना कदम चूमना है तो झुके कहीं को। अरे बोला हौला हो गया, कदमा है नीचे तो चूमने नीचे जाना पड़ेगा ना, मैं तो कैसा ऊपर उठा के चूम। हमारे सुन्नी की 90% सुन्नी धोखे में ये मसले में। कई उलमा इसको सजदे से ताबीर करती है। सजदा नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि मैं दरगाहों पे झुकता हूं, मेरे को मालूम है, मैं सजदे की नीयत से कभी नहीं झुका। मैं जब जब झुका खुदा की कसम वलियों के कदमों को चूमने की नीयत से झुका। अब मिसाल के तौर पे मैं इसके नीचे 500 की नोट डाल दिया, यही तख्त के नीचे, ये स्टेज के नीचे अंदर। मैं बोलता हूँ निकालो नोट। शर्त है घुटने भी नहीं टिकना, हाथ भी नहीं टिकना, गला भी नीचे नहीं लगना, नोट भी निकालना। कौन निकालता बोलो? कोई नहीं निकालते। आपको इसके नीचे से नोट निकालना है तो आपको दोनों पैरा पहले टेकना, फिर दोनों घुटने टेकना, फिर दोनों हाथा भी टेकना, फिर नीचे कल्ला लगा के झांकना, नोट आएगा। अब पीछे से कोई लेके सजदा लोग, आपको कॉमन सेंस समझा दो। अगर ये बात समझ के ना जिंदगी में कभी वहां भी नहीं बनते आप। समझाओ 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 समझाइए। अगर सजदा होता ना तो खुदा की कसम सबसे पहला और सबसे बड़े दर्जे का सजदा नमाज में नमाजी को होता था। इमाम साहब नमाज पढ़ रहा, अल्लाहु अकबर, 5 सफ बन गए इमाम साहब के पीछे। मुअज्जिन साहब को क़ियाम में आप देखे आए, आप भी खड़े हुए 5वीं सफ में। इमाम साहब ने कह रुकू में अल्लाहु अकबर, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब के पैरों में मुअज्जिन साहब का सर, मुअज्जिन साहब के पैरों में दूसरी सफ में सदर साहब का सर, सदर साहब के पैरों में बाजू वाले मौलाना का सर। फोटो ले लेना पीछे से, फोटो लेके पूरे ग्रुपों में फैला देना। हमारी जमात के अमीर साहब फुला मस्जिद की कमेटी के सदर साहब को सजदा करते हुए। नमाज सलाम फेरे तक वायरल आती फिर फोटो, फिर कुछ आती व्हाट्सएप पे सलाम फेरते। अरे मैं कहा सजदा करा जी सदर साहब को? अरे देखो उनके पैरा है, तुम्हारा सर है। खुदा की कसम मेरी नीयत ये नहीं थी, मैं तो अल्लाह को सजदा करने की नीयत से झुका। सुभान अल्लाह। नीयत तेरी अल्लाह को सजदा करना है, मगर सर का है तेरा इमामा, तेरी टोपी सदर साहब के पैरों को लग रही, तब भी खुदा की कसम सजदा सदर साहब को नहीं हुआ, क्योंकि तेरी नियत नहीं है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आप मेरे सर को देख, वो गौसे आजम के कदमों पे रखा हुआ है। मेरे सर को देख, वो गरीब नवाज के कदमों में रखा हुआ है। मेरे सर को देख, वो बंदा नवाज के कदमों में रखा हुआ है। तू इसे सजदा समझ रहा, ये तेरी अक्ल का कसूर है। जालिम, तू इस सर को मत दे। सर झुकाने वाले की नीयत को या रसूल अल्लाह, तकबीर, अल्लाह गौसे आजम, तकबीर। अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, ये जाहिलाना बातें।
درگاہ کو سجدہ کر کے درگاہ وہ خدا کی قسم کوئی سجدہ نہیں کرتا. آپ لوگ سجدہ کرنے چکے تھے, آپ تو ولی کے قدموں کو چومنے چکے تھے. بے شک. ایک صاحب بولے نہیں مولانا وہ بھی نہیں جھکنا. بولا مت جھک, ہم کیا پکڑ پکڑ کے جھکا رہے. کوئی اماں جان کو دیکھا تو السلام علیکم اماں بولتا, ایک بیٹا ایسا سلام کرتا, دوسرا کیا کرتا اماں کو دیکھا تو پیٹ میں منڈی ڈال اماں جان السلام علیکم بولتا, تیسرا کیا کرتا پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام بھی کرتا پیرا بھی پڑتا, چوتھا کیا کرتا سلام بعد میں کرتا پہلے میری چھما بول کے لپٹا لیتا, پانچواں کیا کرتا لپٹا لے کے تھوڑا روتا بھی, رو کے بعد میں السلام علیکم اماں بول کے پیرا پڑتا. ہر ایک بیٹے کی اپنی اپنی عقیدت الگ الگ ہے. تمہارا کو نہیں کرنا نہ کو کرو, جو کر رہا اس کو حرام مت بولو, ناجائز مت بولو. ہر ایک کی اپنی اپنی عقیدت ہے. بزرگوں سے کسی کو گہرا لگاؤ ہوتا, کسی کو گہرا تعلق ہوتا, کسی کو ایک دم عجیب و غریب رشتے اور یا اللہ سے نسبتیں بندی بھی ہوتی ہیں. جب تک ان کی قدم بوسی نہیں کرا اس کو پھلٹک پڑ کچھ نہیں, سبحان اللہ. مگر اس کو آپ غلط الزام مت لگاؤ کہ یہ سجدہ ہے. یہ اس کی عقیدت ہے, یہ اس کا تعلق ہے, یہ اس کی محبت ہے, یہ اس کا ریلیشن ہے, یہ اس کی نسبت ہے. آپ کبھی ایسی جاہلانہ باتیں سن کر آپ بہکنے کی ضرورت نہیں ہے. بہکیں گے زور سے بولو, بہت زور سے بولو. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں, کسی کا احترام کرنے سے سجدہ نہیں ہوتا, کسی کی محبت کا اظہار کرنے سے سجدہ نہیں ہوتا, کسی کی قدم بوسی کرنے سے سجدہ نہیں ہوتا. یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہیں. لوگ اس کو غلط انداز میں پیش کر کے آپ کی عقیدتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا میرے پیارے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ایسی ظالمانہ باتوں سے بچو, اپنی عقیدتوں کو سنبھالو, اللہ اور اس کے رسول سے اٹوٹ رشتہ وابستگی تعلق رکھو. اور ایک بات کان کھول کے سن لو, خدا کی قسم صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم مبارک کو کان کھول کے سنو. احادیث مبارکہ سنا رہا ہوں آپ کو. ترمذی شریف میں حدیث ہے, دارمی شریف میں حدیث ہے, نسائی شریف میں حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خدوم مبارک کو اپنے منہ کے بل ہونٹوں سے چوما کرتے تھے. سبحان اللہ. اب لازمی بات ہے, چومنا ہے تو نیچے جاتے تھے نا, جاتے تھے نہیں جاتے تھے, جاتے تھے. خدم مبارک کو ہونٹوں کے بل چومتے تھے صحابہ سرکار کے قدموں, ہونٹوں کے بل. احادیث مبارکہ میں ہونٹوں کے بل چومتے تھے صحابہ. میرے پیارے بھائی, آج کل نئے نئے فتنے لا کے شرارت امت کے اندر پیدا کر رہے ہیں. یاد رکھو, کسی کی تعظیم کرنے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا, کسی کا احترام کرنے سے کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو جاتا, کسی کی عزت کرنے سے کوئی خدا کے جیسا نہیں بن جاتا. ہاں, اگر کوئی یہ بولے کہ غوث اعظم خدا ہے, یہ شرک ہے. کوئی یہ بولے کہ سرکار غوث پاک خدا کے جیسے ہیں تو یہ شرک ہے. کوئی یہ بولے کہ غوث اعظم خدا کے برابر ہے تو یہ شرک ہے. ہم خود کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے. اور ایک بات یاد رکھو, شرک کرنے کے لیے درگاہ کو جانا, جا کے وہاں قدم بوسی کرنا, وہاں ماتھا ٹیکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کے ماتھے ٹیکنے سے, کسی کے سرا ٹیکنے سے کوئی شرک نہیں ہوتا. اب سنو, خالی کوئی آدمی میں ہوں یہاں بیٹھ کے بھی اگر میں یہ ارادہ کر لیا کہ غوث پاک خدا کے برابر ہے, ایسا اکڑ کے بیٹھا بھی تو شرک ہو جاتا. شرک عمل کا نام نہیں ہے, شرک عقیدے کا نام ہے. سبحان اللہ. یہی بات سمجھ میں, آئے شرک عقیدے کا نام ہے. بے شک. عقیدہ کیا ہے, شرکیہ عقیدہ کیا ہے, غوث پاک خدا کے برابر ہے, یہ شرکیہ عقیدہ ہے. نعوذ باللہ نے ارے بھائی ہم بول رہے ہیں اللہ کے ولی ہے, اللہ کے ولی, اللہ کے برابر کون بولے؟ محبوب سبحانی کہہ رہے ہیں, خطوب ربانی کہہ رہے ہیں ہم, پیر ناسانی کہہ رہے ہیں ہم. میرے پیارے بھائی, جب ایسے الخابات آپ غوث پاک کے لیے استعمال کریں, یہ تو شرک کا توڑ ہے. یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جاہلانہ باتیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے پیارے بھائیوں, آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اولیاء اللہ سے اچھی محبتیں رکھیں گے, تعلق رکھیں گے, اور اولیاء اللہ کے آستانوں پہ جائیں گے, ان سے نسبتیں رکھیں گے, ان سے فیض لیں گے. اور ایک بات سن لو, اچھی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں نوجوانوں, کان کھول کے سن لو, خدا کا نظام سمجھا رہا ہوں.
اللہ کی قدرت تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھو اب اگر یہاں لائٹ چلے گئی تو یہ لائٹ کہیں کو گئی مولانا کمار. اب یہ لائٹ گئی تو اس کو کہاں چیک کرنا, کہاں دیکھنا, اس کا پرابلم کہاں ہے, میرے کو معلوم. لائٹ گئی تو میں اللہ بول کیسا بیٹھ گیا. انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ان کو معلوم, ڈاکٹر صاحب کو معلوم. مگر لائٹ جاتے ہی غوث بھائی کے بازو سے ایک الیکٹریشین صاحب اٹھ کے بھاگے یہاں سے. ارے میں کہاں جا رہے بابو آپ بھی ٹھہرو, حضرت دیکھ لے کیا تو کہاں گئے, کیا پرابلم ہے. یہ لائٹ کا پرابلم الیکٹریشین کو معلوم. بے شک. کس کو معلوم؟ الیکٹریشین. زور سے بولو. الیکٹریشین. اللہ تعالیٰ کیا کرے, ایک ایک چیز کے لیے ایک ایک کو پیدا کرے. یہ قدرتی نظام ہے یہ اللہ کا. نہیں رات میں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو, آپ کس کو انجینئر صاحب کو کال کرتے ہیں. ویری گڈ, بہت سمجھدار لوگ ہیں. کہیں پال ڈبے پہ لکھ دیں گے. بہت سمجھدار لوگ ہیں. سٹی پیٹ میں میرے کو نہیں مانتا اتنے سمجھدار لوگ ہیں. مطلب آج کا جلسہ تو پورا فلاپ گیا سکتا ہے گندی کو دیکھ کے. بول گیا اللہ تیرا شکر الحمدللہ. دیکھو طبیعت خراب ہو گئی تو آپ ڈاکٹر میں نہیں جاتے, کیونکہ وہ اب حالانکہ گھر میں بیگم بھی ہے, وہ لوگ بھی یوں پکڑ رہے ہیں. کیا جی کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا نا. ٹھنڈے ٹھنڈے پڑ جا رہے ہیں گھر میں. ہے سو بیگم کو نہیں معلوم ہسبینڈ کو کیا ہو رہا, بیٹے کو نہیں معلوم باپ کو کیا ہو رہا, مگر ڈاکٹر کو دیے تو 2 منٹ میں پوری ہسٹری نکال دیتا کہاں کہاں اٹیک ہو رہا. کیوں اللہ تعالیٰ کیا کرے, ایک ایک چیز کے لیے ایک ایک بندے کو پیدا کرے. لائٹ کے لیے ایک ہے, بیماری کے لیے ایک بندہ ہے, اس کا نام ڈاکٹر. نہیں آپ کے گھر میں چوری ہوئی, پڑوسی کو پوچھتے ارے یارو میرے 5 لاکھ روپے مار لو. کیا سمجھ کے پوچھا, الٹا انہیں 2 فائٹا دے دیتا, 5 لاکھ بھی گئے, پکڑ پہ فائٹا بھی آ گئے. اب آپ کیا کرتے, چوری ہوئی تو کیا کرتے, سیدھا پولیس اسٹیشن جاتے. کئی کو چور کون ہے پولیس والوں کو معلوم نہیں معلوم. آپ کے پاس چوری ہوئی پورے کرانہ اسٹور کو, پان ڈبے والوں کو, ہوٹل والوں کو, اور جو ہے پوروں کو, سسرال والوں کو, خاندان والوں کو. چور کو پکڑ کے کوئی بھی نہیں لاتے, پولیس والا ہی